السلام علیکم عزیز دوستو، میں سید نصرت بخاری آج آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ لے کے آیا ہوں۔ اس واقعے کا تعلق ہمارے ضلع اٹک سے ہے۔ ضلع اٹک کا ایک سپاہی، ایک فوجی عبد المالک، جس کا تعلق سگنل کور سے تھا، اس نے اپنی جان پر کھیل کر ہائی جیک ہوتے ہوئے طیارے کو بچایا۔ شاید دنیا کا یہ واحد واقعہ ہو کہ کسی ایک آدمی نے ہائی جیک ہوتے ہوئے جہاز کو ہائی جیکر سے آزاد کرایا۔ عبد المالک 1944 کو کوٹ چھجی میں پیدا ہوئے۔ وہ غالباً ریٹائرمنٹ کے بعد عمان میں خدمات انجام دے رہے تھے اور واپس پاکستان آ رہے تھے کہ جب طیارہ اغوا ہوا۔ ایک ہائی جیکر جو تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک دستی بم پکڑا ہوا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو آدمی اپنی نشست سے کھڑا ہوگا یا جہاز میری مرضی کے مطابق اگر نہ اڑایا گیا تو میں اس جہاز کو بلاسٹ کر دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جہاز کا عملہ جو تھا، اس نے اس خوف سے کہ کہیں وہ پورے جہاز کو تباہ نہ کر دے، وہ اس کی جو باتیں تھیں اس پر عمل کر رہے تھے۔ وہ ہائی جیکر اتنا پر اعتماد تھا کہ وہ جہاز کے اندر مٹر گشت کر رہا تھا۔ جہاز کے اندر ایک کبھی ادھر آتا کبھی ادھر جاتا، یعنی وہ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ جہاز میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس کے راستے کی رکاوٹ بن سکے یا اس کے منصوبے کو ناکام بنا سکے۔ یہ کوٹ چھجی کا عبد المالک اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ دہشت گرد جو تھا، جب وہ چہل قدمی کرتے اس کے قریب آیا تو اس نوجوان نے، اس فوجی نے اسے دبوچ لیا اور اسے گرا دیا، اور اس کے ہاتھ سے اس کا جو بم تھا وہ بلاسٹ ضرور ہوا، لیکن اس سے لوگ زخمی ہوئے۔ خود عبد المالک کا ایک ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، لیکن جہاز بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے لینڈ کر گیا۔ یہ جنرل ضیاء کا زمانہ تھا۔ جب جنرل ضیاء الحق کو رپورٹ ملی کہ اسی طریقے سے ایک سپاہی جس کا تعلق سگنل کور سے، اس نے ایک ہائی جیک ہوتے ہوئے طیارے کو بچا لیا ہے، تو اس نے عبد المالک کو انعام دیا۔ غالباً 50,000 روپیہ نقد انعام دیا گیا اس وقت، اور 5,000 ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ جیسے بادشاہ کہتے ہیں کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اگر آپ آج کل کے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں تو لوگ کیا مانگتے؟ کوئی کہتا مجھے اتنا بڑا بنگلہ دے دو، مجھے اتنی ایکڑ زمین دے دو، مجھے پیٹرول پمپ بنوا دو، میرے بچوں کو وہاں ملازمت دلوا دو۔ لیکن یہ
کوٹ چھجی کے عبد المالک جو اٹک کا فخر ہے، اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا، اس نے اپنے علاقے کے لیے بجلی مانگی، اس نے اپنے علاقے کے لیے سڑکیں مانگی، اس نے اپنے علاقے کے لیے سکول مانگا۔ یاد رہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ 1976 کا ہے۔ اس وقت اس نے جو ڈیمانڈ کی وہ چیزیں اس کے علاقے کو منتقل ہوئیں۔ کوٹ چھجی کا نام بھی تبدیل ہو کر کوٹ عبد المالک ہو گیا۔ کافی عرصہ وہ کوٹ عبد المالک ہی تھا۔ اب میرے خیال میں نے جو سنا ہے کہ اسے دوبارہ کوٹ چھجی کر دیا گیا ہے۔ یہ کیوں کر دیا گیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر اس کا نام اس کی خدمات کے حوالے سے اگر کوٹ عبد المالک رکھا گیا تھا تو جو کرتا دھرتا ہیں انہیں نام کی اس تبدیلی پر غور کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ جو باتیں میں نے اپنی اس کتاب شخصیات اٹک میں لکھی ہیں یہ صفحہ نمبر 198 ہے، تو ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تو ایسی فرضی باتیں ہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اٹک میں بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے۔ تو میں حوالے کے طور پر، دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر پروفیسر عبد الغفور جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے ان کی کتاب سے ایک پیراگراف پڑھتا ہوں۔ ان کی کتاب کا نام ہے اور الیکشن نہ ہو سکے۔ اسے جنگ پبلشرز نے اکتوبر 1990 میں چھاپا اور اس کا صفحہ بھی 198 ہے۔ اتفاق سے میری کتاب میں بھی عبد المالک کا ذکر صفحہ نمبر 198 ہی میں آیا ہے۔ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں پی آئی اے کی پرواز 301 جو 2 مارچ کو صبح 10:50 پر راولپنڈی سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی، اس پرواز کے 15 منٹ بعد اسے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ ایک شخص سید حسین اپنی نشست سے اٹھا اور دستی بم اپنے ہاتھ میں لیے مسافروں کو دھمکی دی کہ کوئی شخص اپنی جگہ نہ چھوڑے اور ہم دہلی کی طرف موڑ رہے ہیں۔ اس بوئنگ طیارے میں عملہ کے علاوہ 250 مسافر سوار تھے۔ ایک پرعزم مسافر عبد المالک نے اپنی جان پر کھیل کر یہ سازش ناکام بنا دی۔ اس نے ہمت سے کام لے کر سید حسین کو دبوچ لیا۔ اس ہنگامے میں اغوا کنندہ کے ہاتھ سے دستی بم فرش پر گر پڑا اور پھٹ گیا۔ اس گڑبڑ میں اغوا کنندہ اور 4 مسافر زخمی ہو گئے۔ ہائی جیکر کے بازو اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ طیارہ اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر دوبارہ اترا اور زخمیوں کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ یہ پیراگراف اس بات کی تصدیق کے لیے میں نے لکھا کہ کوٹ عبد المالک سے منسوب کہانی کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حوالہ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، پروفیسر عبد الغفور کی کتاب ہے اور الیکشن نہ ہو سکے، اس کے صفحہ نمبر 198 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عبد المالک 9 نومبر 2012 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ سچ سچ بتائیے، کیا آپ کو اٹک کے اس بہادر سپاہی کے اس کارنامے کے متعلق معلوم تھا؟ آپ نے مجھے یہ تبصرے میں، کومنٹ میں یہ بات ضرور لکھنی ہے۔ بہت شکریہ۔